بڑے بڑے عظیم المرتبت بڑے بڑے شیوخ بڑے بڑے مشائخ حضور کی بارگاہ میں قریشی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شخص آیا، اس نے اجڑا سا لباس پہنا ہوا ہے، پھٹا پرانا، اور اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، سر جو ہے وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، چہرہ گرد آلود ہے، پرا گندہ بال ہیں، اور صحابہ نے اس کو دیکھ کر ادھر ادھر منہ پھیر لیا کہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہو بھائی، کوئی صاف ستھرے ہو کر آ جاتے۔ مگوئیاں کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جس خلوص کو لے کر، جس محبت کو لے کر مجھ تک پہنچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ شکستہ دل نہ ہو جائے، کہیں اس کا خلوص بکھر نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشغاثا، لوگوں سنو، بہت سارے ایسے لوگ پراگندہ بال بھی ہوتے ہیں، مدفوع ابوابی، دھدکارے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو نگاہ نفرت سے دیکھتے ہیں اور اپنے دروازوں سے ان کو دھدکار دیتے ہیں۔ لو اقسم باللہ لا برہ، اگر وہ خدا پر کسی قسم کی قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایسے لوگ پھر ایسے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں کو کوئی کام پڑتا تھا، وہ یہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، برا بن مالک کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ نہ قسم، وہ قسم کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کام کر دیتا تھا قسم۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب یہی جھوٹے جو ہے مدعیان نبوت کا فتنہ جب یہ عروج پر تھا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ نے ایک لشکر بھیجا، اس کو شکست ہوئی، دوسرا بھیجا اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں، اس کو شکست ہوئی، پھر آپ نے تیسرا لشکر بھیجا سیف اللہ کی قیادت میں، حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں، جاتے ہی بھاگ گئے وہ، اور 1200 مسلمان یہاں پر شہید ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے باغ کے اندر داخل ہو گئے جس کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں تھیں۔ جب وہاں پر داخل ہو گئے تو 3 دن لگ گئے محاصرہ کیے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، پہلے اتنے دنوں سے مسلسل جنگ چل رہی تھی۔ پھر لوگ اکٹھے ہو کر آئے حضرت برا بن مالک کے پاس اور کہنے لگے کہ تم کھاؤ نہ قسم، قسم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھاؤ قسم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے۔ کہتے یار تم لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، تم نبی کے فرمان کا مذاق بناتے ہو، دیکھو میں قسم کھاتا ہوں کہ کل اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور کل ہی میں شہید ہو جاؤں گا، آخری قسم کھا رہا ہوں، کل ہی اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ جب کل ہوئی، صبح ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر، وہ بہت بڑا دروازہ تھا اس قلعے کا، آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر اس دروازے کے پار پھینکو، کھول نہیں رہے تھے دروازہ، اندر سے حملے کر رہے تھے، تو لوگوں نے اٹھا کر حضرت برا بن مالک کو اس کے پار پھینکا، جب پھینکا تو آپ نے دروازہ تو کھول دیا، لیکن شہادت ہوئی، دروازہ کھلا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مسیلمہ کذاب اپنے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نوازا۔ تو عزیز دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے وہ تعلق محبت کمزور پڑ گیا ہے، وہ رشتہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں گفتگو گفت اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں بندہ بود، گرچہ بات بندے کی زبان سے نکلتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا کرنا خدا کا کرنا ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہے، یہ مادی اسباب درمیان سے نکالنے کی ضرورت ہے، یہ جعلی پیروں کو ٹھکرانے کی ضرورت ہے، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔